صحیح کیا اور سچ کیا. آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. اور جب نکلے وہاں سے تو ذرا دور ہی چلے تھے, خبر ملی کہ شیخ ضیاء الدین سنانی کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا افسوس کہ پوری اسلامی مملکت میں ایک حامی شریعت تھا, اب وہ بھی نہیں رہا. میں نے یہ بات صرف عوامے کے تعلق سے یا مجلس میں گرمی پیدا کرنے کے لیے نہیں کہی ہے. میں نے یہ بتانا چاہا ہے آپ کو کہ علماء کا بڑا کردار شریعت کے نفاذ ہے. اب میں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوں کہ علماء کے بیچ اور طلباء کے بیچ کیسی باتیں کرنی چاہیے اور کیا کہنا چاہیے. دیکھیے مفتی اللہ صاحب ہیں چلے گئے. یہ ہمارے یہاں دو نظام ہیں اور دونوں نظام پیرل ہے. ایک نظام مدرسے کا ہے اور ایک نظام خانقاہ کا ہے. اگر دونوں ملا دیا جائے گا تو نقصان ہوگا. علماء سن لیں خاص طور پر, خانقاہی نظام مدرسوں میں نہیں چل سکتا اور مدرسی نظام خانقاہوں میں نہیں چل سکتا. آپ اس کو اس ضمن میں نہ دیکھیں کہ میں کوئی ایسی بات کہوں گا جس سے آپ کو دکھ ہو یا میرے جانے کے بعد آپ کو جواب دینا پڑے. جو میں کہہ رہا ہوں اس میں غور سنیے. خانقاہ میں اطاعت ہے, سوال نہیں ہے. مدارس میں سوال ہے اور اطمینان ہے. میں اس کو دو واقعے سے آپ کو اپنی بات مدلل کروں گا. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جو ہندوستان کے اکابر علماء میں رہے ہیں, بیضاوی شریف پہ ان کا حاشیہ آج بھی استناد کا درجہ رکھتا ہے. اس کا جواب نہیں لکھا جا سکا. وہ استاد سے پڑھنے آئے تو استاد نے کہا کہ بھائی جگہ نہیں ہے, طلبہ پورے ہو چکے ہیں. اور یہ وہ عہد ہے جو مدارس نظام نہیں تھا. جب شخصی تعلیم ہوا کرتی تھی استاد پڑھاتا تھا, طلبہ استاد کے نام پہ آتے تھے, مدرسے کے نام پہ نہیں آتے تھے. صاحب بڑی آرزو لے کر کے آیا ہوں آپ سے پڑھنے کے لیے. تو ٹھیک ہے پڑھو, ایک شرط ہے بولو گے نہیں. اچھی بات نہیں بولوں گا. اب یہ پڑھتے رہے, سنتے رہے, بولتے گا. ہفتے اشرے کے بعد استاد نے کہا بھائی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تمہارا نام بھی نہیں معلوم, تم بولتے بھی نہیں, بتاتے بھی نہیں. صاحب کیسے بولوں, آپ نے منع فرما دیا ہے. نہیں, تم بولو, پوچھو, سوال کرو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم سمجھ رہے ہو میری بات یا نہیں سمجھ رہے ہو. وہ ٹھیک ہے. سوال کیا, استاد نے جواب دیا, پھر سوال کیا, پھر جواب دیا. صبح سے ظہر کا وقت ہو گیا, مجھے وقفے کے لیے نماز بعد پھر بیٹھے. عصر تک چلے, عصر کے بعد پھر بیٹھے, مغرب تک چلے, مغرب بعد پھر بیٹھے, عشاء تک چلے. استاد نے کہا مجھ کو آرام کرنا ہے, کل بات کروں گا. دوسرے پھر گفتگو ہوئی تو استاد نے کہا ایسا کرو کہ جو تم سوچ رہے ہو اس کو ایک تحریر کی شکل دے دو تاکہ میں دیکھوں اور غور کروں. استاد نے برا نہیں مانا. یہ ہے مدرسہ. اور خانقاہ کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید گنج شکر کے یہاں جب گئے ہیں اور بیعت کیے ہیں تو بابا نے ان کو ایک عبارت پڑھنے کو دی. انہوں نے پڑھی تو بابا نے کہا میں ایسے ہی ایسے پڑھوں. یعنی بابا فرید مجروح پڑھ رہے تھے, مرجوع عبارت پڑھ رہے تھے, اعراب پڑھ رہے تھے, اور نظام الدین رحمۃ اللہ راجع عبارت پڑھ رہے تھے.
تو پوچھا بابا فرید نے میں جو کہہ رہا ہوں تم کو نہیں بول رہے ہو. تو کہا آپ جو بتا رہے ہیں وہ مرجو ہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ راجے ہے. تو بابا نے تحریر لے لی ان سے. کہا جاؤ ہندوستان میں تم کو جہاں راجے پڑھنا ہوگا تو میرے پاس تم کو مرجو پڑھنا ہوگا. اور امام رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ زمانے طالب علمی میں ان کے بارے میں یہ توقعات تھی کہ آگے چل کر یہ ہندوستان میں وزارت کے بعد وزارت عظمیٰ کے بعد سب سے بڑا عہدہ حاصل کریں گے. جب ان کے استاد شیخ شمس الدین یا احمد اودھی مستفی ممالک بنائے گئے ہیں تو لوگ کہتے تھے ان کے بعد یہی بنیں گے. اور ان کو لوگوں نے فارسی میں جو نامہ لکھا تھا اس کا شعر تھا شمسا کنو بقام دلے دوستا شدی مستوفی ممالک ہندوستا شدی. تو ان دونوں واقعات سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ مدرسوں کا نظام کیا ہے اور خانقاہوں کا نظام کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ بابا کی انمتی میں نہیں تھی. یہ ایسا نہیں تھا کہ بابا فرید راجے عراق نہیں جانتے تھے. وہاں اطاعت کرائی جاتی ہے, وہاں ماجھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, تربیت کی جاتی ہے اور یہاں علمی بنیادوں پہ ٹھوس علمی بنیادوں پہ مضبوط اور مستحکم کیا جاتا ہے. ہاں بدتمیزی کہیں جائز نہیں ہے, نہ استاد سے سوال میں جائز ہے اور نہ استاد سے اطاعت میں جائز ہے. کیونکہ جو بدتمیز ہوگا وہ محروم ہوگا اور وہ محرومی بڑی خطرناک ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جسے الجامع المسند الصحیح المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایامہ وسننہ کہا جاتا ہے, جس کو انہوں نے 6 لاکھ ذخیرہ حدیث میں سے منتخب کیا اور دنیا کو دیا. اس کی آج اختتامی مجلس نہیں بلکہ اختتامی حدیث پڑھی گئی ہے اور حق تھا مولانا عبدالامین صاحب کو اس کے درس دینے کا اور سمجھانے کا. بڑی مدلہ گفتگو ہے, بہت اچھی گفتگو ہے اور انہوں نے رعایت کی. طلبہ بھی ہیں, کچھ عوام بھی شامل ہیں اور بھی لوگ شامل ہیں. بخاری کے حوالے سے ایسی باتیں کہی جائیں جو ان کے لیے کارآمد ہوں. خالص علمی اور فنی باتیں ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتی. میں نے اسی مناسبت سے قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی ہیں جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں اور یہی وحی کی ابتدا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں جبریل امین یہی آیات لے کر کے آئے تھے. اور ما اقرا, اور جواب میں حضور نے فرمایا ما انا بقاری, پڑھا نہیں. یہاں میں بات بتا دوں, ایک تسامح ہوتا ہے لوگوں سے. ہمارے عام حضرات ان کہتے ہیں بھائی جبریل نے کہا کہو, میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کہو والی بات تھی. کیونکہ ایک وہ فرد جو 40 سالہ زندگی بسر کر چکا ہو, ایک وہ شخص جو مکے کے ذہین ترین افراد میں شمار ہوتا ہو, ایک ایسا شخص جو اپنی ذاتی شخصیت کی بنیاد کے اوپر اپنا لوہا منوا چکا ہو, اور ایک ایسا شخص جو خدیجہ کبریٰ کے کاروبار کی دیکھ بھال ہی نہیں بلکہ ان کا مال تجارت میں بھی جا چکا ہو اور کئی بار گیا ہو آیا ہو. ایک ایسا شخص جو حلف الفضول میں شامل رہا ہو, وہ شخص جس نے کعبے کا پتھر رکھ کر کے ایک جھگڑے کو ختم کیا ہو, وہ کہیں گے کہ میں کہہ نہیں سکتا. اسی بات کوئی جاہل کو یہ کہو کہہ دے گا,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاہل نہیں تھے، امی تھے. جاہل میں اور امی میں فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. اور یہ امیت جو ہے اصل میں اہل کتاب کے مقابل استعمال ہوئی ہے. تو بتا دوں میں آپ کو، خاندان تو ایک ہی ہے. سیدنا ابراہیم کی نسل وہ بھی ہے جہاں تورات سے لے کے انجیل تک آئی ہے، اور سیدنا ابراہیم کی نسل وہ بھی ہے جہاں قرآن آیا ہے. دونوں ہی کی نسلیں، ایک عرب بن گئے، ایک عرب نہیں بنے، جنہیں مستعربہ کہا جاتا ہے. اگر آپ عربوں کی تاریخ پڑھیں تو عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب نہیں تھے، آئے تھے، رہے تھے، انہیں عربیت اختیار کی، وہ عرب بن گئے تھے. وہ لوگ تانے دیا کرتے تھے اور اپنے پہلے کتاب کہتے تھے، ہم کتاب والے ہیں. اس کے مقابل جب تھا امی، ان کے پاس کتاب نہیں آئی ہے. بے کتابی، بن کتاب کے لوگ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کانا یتحنث، آپ جب غار ہرا میں تحنث اختیار کرتے تھے. بعض یعنی شروع حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ عربی زبان میں سے اور سے بدلتا رہتا ہے. یتحنث دین حنیفی کا تتبع کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، یعنی دین ابراہیمی کے اوپر قائم تھے. بہرحال دوسری بحث ہے کہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا پڑھو، تو یقیناً کوئی چیز رہی ہوگی جو پڑھنے قابل تھی. ایسا نہیں ہے کوئی چیز دہرانے قابل تھی. مشہور سیرت نگار، ان کا نام ہے حافظ سہیلی، یہ 7ویں صدی ہجری کی ہے، ان کی کتاب ہے اور روض الانف. اور دوسرے بڑے بزرگ گزرے ہیں امام زرخانی، جن کے مواہب الدنیا، دونوں نے لکھی یہ بات کہ جبریل امین ایک تحریر لائے جو ایک ریشمی کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی تھی اور کہا اس کو پڑھو، اقرا. تو اب ہم معنی میں قاری ہیں، میں پڑھا تو نہیں ہوں، کیسے پڑھ دوں؟ پھر اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو نام سے اللہ کے جس نے پیدا کیا. دنیا کی تعلیم حروف سے شروع ہوتی ہے، حروف ہجا سے شروع ہوتی ہے، الفابet سے شروع ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مسئلہ تخلیق سے شروع ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو پھٹکی سے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا انسان، یعنی یہ ہتھیار بتایا ہے، یہ ایجوکیشنل ایڈ بتائی ہے. کیا؟ قلم، قلم کے ذریعے ہی نازل ہوتا ہے. جو قرآن میں پوری سورہ ہے، سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں، وما یسطرون، قلم. یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کام نہیں آتا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا اور پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے اگر تم لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ شک کر جاتے. ہم نے تم کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ تمہارے اوپر کہیں سے شک ہو سکے اور تمہارے لائے ہوئے پیغام ہو ازلی اور ابدی پیغام مانا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو علم ملا ہے.
وہ علم نہیں جس کو دنیا علم کہتی ہے، وہ علم جو اللہ کی صفت ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی نا اللہ جو صفات کے بارے میں، بتا دوں آپ کو، اس کی صفات ذاتی 7 ہیں: حیات، قدرت، ارادہ، علم، سمع، بصر، کلام۔ آپ نے معتزلہ کا نام سنا، معتزلہ کلام کو اس کی صفات ذاتی کو نہیں شامل کرتے، وہ جس انداز سے ذاتی اور فعلی صفت کی تعریف کرتے ہیں تو آٹومیٹک کلام چلا جاتا ہے صفات فعلیہ میں، اور یہ سننا جو تعریف کرتے ہیں وہ کلام آ جاتا ہے صفات ذاتیہ میں۔ اسی لیے کلام، قرآن خدا کا کلام ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی نبی اللہ مرقدہ نے جیل میں کچھ لوگوں کو درس قرآن دیا، وہ کتاب چھپ گئی ہے، اس میں انہوں نے بات کہی کہ قرآن کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ وہ بحث بہت دلچسپ ہے، حضرت بنی نبی اللہ مرقدہ نے یہ کی ہے، وہ پڑھنے والی ہے، عوام کو پڑھنے والی بھی، اور پڑھیں گے۔ مجھ کو 25 منٹ دیے گئے تھے، میرے خیال میں 2-3 منٹ باقی، کیونکہ میں 34 یا 35 پہ آیا ہوں، باقی 4-5 منٹ 2-3 منٹ ہو جائے گی میری بات۔ تو میرے عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بتایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو امت مسلمہ کی بنا پڑی اقرأ کے اوپر، پوری امت کو کی اساس کیا بنی؟ اقرأ۔ اور اس کے پیچھے اللہ نے جو شخصیت دی محمد رسول اللہ کی شخصیت تھی، اس کے پیچھے وحی الہی تھی۔ پھر خاص بات یہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایسی قوم جس کے پاس کوئی علمی سرمایہ نہیں تھا، علم کا کوئی تصور نہیں تھا، اس نے انہی دونوں کی بنیاد کے اوپر دنیا کو ایک نہیں علوم سے مالا مال کر دیا، اور مالا مالی نہیں کیا، دوسروں کے مدفون علوم کو نکال کر کے دنیا کے حوالے کر دیا۔ کر لو، یہ تمہاری امانتیں ہیں، یہ رستو چھوڑ گیا لے جاؤ، یہ افلاطون چھوڑ گیا لے جاؤ، یہ ہیراکلیٹ دے گیا ہے لے جاؤ، یہ بخرات کی چیزیں ہیں لے جاؤ، یہ جالوس کی چیزیں ہم نے نکالا، ہمارا نہیں تمہارا ہے۔ یہ امانت و دیانت اس قوم نے کہاں سے سیکھی؟ اپنے رسول سے سیکھی، کیونکہ جب رسول نے قرآن دیا وہاں ایک زبان میں نے کہا کہ شاعر ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول کا کلام ہے، لیکن رسول تردید کرتا رہا کہ نہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نزل على قلبك، نزل به الروح الامین على قلبك، انا انزلناه في ليلة القدر۔ یہ سب قرآن کے اللہ نے بھیجا انسان کے پاس۔ تو جب رسول نے اتنی بڑی صداقت دنیا کو دی کہ جو چیز جہاں سے لو اس کا حوالہ دے دو، ریسرچ اور تحقیق کے طلباء اس کو یاد کر لیں، یہ حوالے دینا قرآن نے سکھایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہم یہاں سے لائے ہیں دے رہے ہیں، ہمارا نہیں ہے۔ پھر جب وہ اس کتاب کو اور اس حدیث کو لے کے آگے بڑھے تو عربیت جاننے کے باوجود عربیت کی تکمیل کی، گرامر بنائی، نحو بنائی، صرف بنائی، فقہ بنائی، حدیث کے ضابطے طے کیے، تفسیر کے ضابطے طے کیے، یہاں تک فلکیات کے ضابطے طے کیے، زمین کی گردشوں پر غور کیا، تو اللہ اس قوم کو مالا مال کرتی گئی۔
اس کی ذہنی ثروتوں میں اللہ اضافہ کرتا گیا، اضافہ ہوتا گیا، ٹھیک ہے. پھر آج ہمارے سامنے وہ سب ہے. اور پھر یہ بھی آیا کہ سچر کمیٹی نے بتایا کہ ہندوستان کی سب سے زیادہ جاہل اور بے پڑھ قوم مسلمان ہے، جس کے پاس یہ دھوکہ ہے. بتا دوں آپ کو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ اپنی نگاہ میں اپنے کو ذلیل کرنے کا نسخہ آزمایا گیا ہے. جسٹس سچر کے شاید میرے بھی تعلقات ہیں، ان سے بہت سے مسئلے میری بات ہوئی ہے، بتا دوں میں آپ کو. کیونکہ ہندوستانی قانون کی روح ہے، پڑھا لکھا وہ ہے جو حروف کو پہچان سکے اور حروف کو جوڑ کر لکھ سکے. اور یہ جگہ یہ بھی ہے کہ جو حکومت کی مروجہ تعلیم کے مطابق ابتدائی تعلیم اس میں نہیں ہے تو پڑھا لکھا نہیں، یہ بھی ہے. اگر یہ مان لیا جائے تو ہم تو جاہل ہوئے، آپ سب جاہل ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں نے ایس ایس سی پاس نہیں کیا ہے، ہائی اسکول پاس نہیں کیا ہے، سیکنڈری سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ تماشے ہیں. ان تماشوں میں امت مسلمہ کو الجھایا جا رہا ہے اور اس سے اس کا کردار چھینا جا رہا ہے. ضروری سی بات ہے کہ امت اپنے کردار کو یاد رکھے، اپنے ماضی کو یاد رکھے. اگر آپ دن بھر گھر سے غائب رہیں تب بھی آپ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھول سکتے. ایسی طویل ترین تاریخی کے باوجود بھی امت مسلمہ کو اپنی راہیں نہیں بھولنی ہے، اپنے طور طریقے نہیں بھولنے ہیں، اپنے رسول کی دی ہوئی نعمتیں نہیں بھولنی ہیں. حال ہی میں دلی کا مرثیہ کہا تھا تو کہا تھا کبھی ہے علم ہنر گھر تھا تمہارا دلی، کبھی ہے علم ہنر گھر تھا تمہارا دلی، ہم کو بھولے تو ہو گھر بھول نہ جانا ہرگز. وہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب بھولے ہیں، لیکن ہم سب کو یہ یاد ہے کہ علم کے اوپر ہماری حکمرانی تھی. علم ہمارے خدا کی صفت ہے. حضور نے فرمایا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. علم، حکمت، دانائی مسلمان کی متاع گزشتہ ہے، جہاں مل جائے وہ اس کی ہے. جو سفر کیے، علم حاصل کیا، ایک دو نہیں، ہزار دو نہیں. صحابہ نے 5,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اب حاصل کیا ہے ذخیرہ حدیث ایک رات میں نہیں بنا ہے. خاک کے نتیجے میں انجیل بنتی ہے، احادیث نہیں بنتے. احادیث بہت ٹھوک بجا کر کے لی جاتی، اس پہ گواہیاں آئی ہیں، لوگوں نے پوچھا ہے جا کر کے. اگر کسی راوی کو شک ہو گیا ہے تو اس نے 1200-1400 کلومیٹر کا سفر کر کے جادو سے پوچھا ہے بھائی فلاں موقع پہ حضور نے فرمایا تھا، مجھے یاد پڑتا تم سے زیادہ میں تھا. وہ اندر گئے، ناشتہ پانی لے کے لیے 12-14 کلومیٹر دور آگے نکل آئے، کام ہو گیا، واپس جانا ہے، کیونکہ مہمانی کرنے نہیں آئے تھے. جس کام کیا وہ کام ہو گیا ہے. درست اس بات یہ ہے کہ طلبہ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں. میں نے آیتیں پڑھ دی، کوئی خاص بات نہیں کر سکا، 1:07 بھی ہو گیا، دیر بھی ہو رہی ہوگی. میں اس کا عادی ہوں کہ وقت پہ بات ختم کر دوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کو آباد رکھے، اس ادارے کو آباد رکھے، اس کے ذمہ داروں میں اللہ ذمہ داری پیدا فرمائے، ان کی نیتوں میں اللہ اخلاص دے، اساتذہ اور طلبہ میں اللہ یکجہتی پیدا فرمائے. اللہ ہماری دعا قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم صدر محترم ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی مبارک دعا سے ہمارے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا وآتنا ما وعدتنا ورسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہماری حاجات کو پوری فرما. اے اللہ ہماری جائز حلال ضروریات کو پوری فرما. اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما. اے اللہ ہمیں جو مریض ہیں شفا نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں کہ قرضوں کو پورا فرما دے، ادا فرما دے. اے اللہ ہمیں جو حاجت مند کی حاجتوں کو پوری کر دے. اے اللہ تو امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، فضل فرما اور کرم فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کو عزت نصیب فرما. اے اللہ تو ان کے وہن کو دور کر دے. اے اللہ تو امت کے وہن کو دور کر دے. اے اللہ تو امت کے وہن کو دور کر دے. اے اللہ تو امت میں اعتماد پیدا فرما. اے اللہ تو امت میں اعتماد پیدا فرما. اے اللہ تو امت میں سلخویت پیدا فرما. اے اللہ تو ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری لڑکیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری ماؤں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے خواتین کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ امت کو حیا کا لبادہ پہنا دے. اے اللہ امت کو حیا کا جوڑا پہنا دے. اے اللہ تو امت کو حیا کا لباس پہنا دے. اے اللہ تو امت کو باحیا بنا دے. اللہ بے حیائی شیطان کا شیوا ہے. اے اللہ تو نے امت کو حیا دی ہے. اے اللہ حیا سے نواز. اے اللہ بے حیائی سے دور کر. اے اللہ تو پوری دنیا میں رسوا اور بدنام اور بے قیمت ہونے والے مسلمانوں کو باوزن کر دے. ان کی قیمت بڑھا دے، ان کی حیثیت بڑھا دے، ان کے رتبے بڑھا دے. اللہ دنیا کو ان کے مرتبے مقام سے آشنا کر دے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.